السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرؤوف الرحيم، أحمده سبحانه وأشكره، هدانا إلى الحق وإلى صراط مستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم العليم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مومنوں کے دلوں میں خشیت اور رقت الہی پیدا کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلوات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: سچے مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ ان دلوں کی نمایاں صفت اور بلند مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے جن کی نشانی قرآن کریم نے یہ بیان کی ہے کہ وہ خوف الہی سے لرزتے اور کانپتے ہیں۔ یہ وہ دل ہیں جن کے نہا خانوں میں ایمان سرایت کر چکا ہے اور جن کے گوشے گوشے پر خشیت الہی طاری ہوتی ہے، چنانچہ وہ دل عظمت و جلال اور مقبولیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور پروردگار نے ان کی تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ حسن انجام کا ذکر کرتے ہوئے ان کا خوب تزکیہ فرمایا ہے۔ واعظ و نصیحت اور قرآن مجید کی آیات سن کر ایک مومن یقیناً خوف الہی محسوس کرتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی روح آسمان جوار الہی میں منڈلانے لگتی ہے۔ خوف الہی سے لبریز یہی وہ دل ہیں جو ایمانی حلافت کا ذائقہ چکھتے ہیں، اطاعت الہی کی لذت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، فتنوں اور شکوک و شبہات کے آگے بند باندھتے ہیں اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور عقل مند لوگ وہی ہیں جو بلند مقام اور بلند و بالا مقام و مرتبے تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ساتھ تعظیم الہی سے دلوں کا کانپنا اور لرزنا یہ مومنوں کی خاص خوبیوں میں سے ہے۔ زبان کو مسلسل ذکر الہی میں مصروف رکھنا دلوں میں خوف الہی پیدا کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ اسی میں دلوں کی تطہیر اور پاکی، جسموں کی اصلاح، نفسوں کی نفوس کا تزکیہ اور سرگوشیوں کی حلاوت مضمر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتے ہیں۔ جب انہیں واعظ و نصیحت کی گئی تو انہوں نے اسے قبول کیا، اور جب انہیں ڈرایا گیا تو وہ ڈر گئے، اسی لیے ان کے دل خوف الہی سے لرزنے والے بن گئے۔ اذکار میں سے سب سے عظیم ذکر اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور اس کی آیات کو خوبصورت لب و لہجے میں گنگنا کر پڑھنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، جن سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ جو شخص پوری توجہ سے کتاب اللہ کو پڑھے گا، اپنے سینے کو اس کے لیے کشادہ کرے گا اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس کا دل نرم پڑ جائے گا، اس میں خوف الہی پیدا ہوگا، اور اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس سے شرم و حیا کا سبب ہوگا اور ایمان میں اضافے کا سبب بھی بنے گا۔ اگر ہم نے دل کو ایسی چیزوں سے بھر رکھا ہے جو دل کے درمیان اور نصیحت الہی سے فیض یابی کے درمیان رکاوٹ ہیں، تو دل کی حیات و بقا اور اس کی خشیت اور رقت کی ہم کیسے طمع کر سکتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا ہے؟
بس جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنا دل قرآن کے پاس نہیں پائیں تو کہاں پائیں گے؟ اگر آپ واعظ و نصیحت کو اور قرآن کا اثر اپنے دل میں محسوس نہ کریں تو اس کا سبب تلاش کر کے اس کی بیماری کا علاج کیجئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ شاعر اللہ کی تعظیم و توقیر کرنا دلوں میں خوف الہی پیدا کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ ان کی تعظیم در حقیقت حکم الہی کی تعظیم ہے، کیونکہ ہر وہ چیز عظیم ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول نے عظمت و بڑائی بیان کی ہے، اور اس کی تعظیم و توقیر کرنا دلوں کی سالمیت اور درستی کی علامت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ، اور جو اللہ کے نام کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، کیونکہ یہ تعظیم دل میں موجود اللہ کے ڈر اور خوف سے ہی صادر ہوتی ہے۔ خوف الہی پیدا کرنے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے دل کو اس علم کا مرکز بنایا جائے جو علم اسماء حسنہ اور صفات علیہ کے ذریعے انسان کو معرفت الہی تک پہنچاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا جان لیں کہ بے شک وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، بس ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اس لیے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں۔ دل میں خوف الہی پیدا ہونے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی توبہ کرنے میں بالکل غفلت نہ برتے، مسلسل استغفار کرتا رہے اور اللہ کی طرف لوٹنے میں جلدی کرے، کیونکہ دلوں کی پاکیزگی بخشنے والے ان امور کے بغیر دل میں کبھی خوف الہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بھلا بیمار دل میں خوف الہی کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اور غافل دل میں خشیت الہی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو بہتر، ورنہ تمہارے دل تو مائل ہی ہو چکے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ نیکی اور بھلائی کے کام کرنے، بخشش و خیرات کرنے کو معمول بنانے اور طرح طرح کے احسانات کرنے سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اس میں رقت و خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اپنی قساوت قلبی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ اسی طرح موت کو بکثرت یاد کرنا، ہم وقت اس کے لیے تیار رہنا بھی انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، اسے دنیا سے کنارہ کش اور بے رغبت کر دیتا ہے۔ مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونکتا ہے اور انہیں خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس سمجھنے والا دل ہو یا وہ متوجہ ہو کر بات کی طرف کان ہی لگاتا ہو۔ جو شخص مسلسل اپنے دل کی پاسبانی اور نگرانی کرتا رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ راستے کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی طرف جانے والے راستوں کی رہنمائی کر دیتا ہے اور اسے صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھا دیں گے۔ اہل بصیرت اپنے دلوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں اور وہ ان کو جیسے چاہے پھیر دیتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں، یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ دل کی مثال درخت کے تنے کے ساتھ لٹکے ہوئے اس پر کی مانند ہے جس کو ہوا الٹا سیدھا کرتی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ معرفت الہی رکھنے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل کے پھرنے سے خوف کھاتے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے دل کی ثابت قدمی کی دعا فرماتے اور کہتے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ بھلا بتائیے دوسرے لوگوں کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے دل میں خوف الہی اور تقوی کو پیدا کر لے تو عنقریب وہ اس کا پھل حاصل کر لے گا اور بڑے اطمینان و سلامتی کے ساتھ اسے توڑے گا، اور دنیا و آخرت میں بہترین اور خوشگوار زندگی دراصل دل میں خوف الہی کے ثمرات میں سے ہے۔ ایسے لوگ بروز قیامت کہیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہیں گے ہم تو اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اگر کوئی اور چیز حاصل نہ بھی ہو تو یہی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اوقات میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت سے کر رہا ہو، اپنی رحمت کی امید کر رہا ہو، کہہ دو کیا علم رکھنے والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھتے
کتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی راحت و سکون کی لذت کو رب کی خاطر قربان کیا تو اللہ نے انہیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی مٹھاس اور اپنے ساتھ سرگوشی کی لذت سے سرفراز کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے اس میں سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ دل کی خشیت کے ثمرات و فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کو خیر و بھلائی کی طرف سبقت کرنے اور اللہ کی پکار پر لبیک کہنے پر ابھارتی ہے۔ چنانچہ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو ہی بہترین وارث ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو ان کی بھی ہم نے دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے اور یہ سب ہمارے آگے جھکنے والے تھے۔ دل میں جس قدر خوف اور خشیت ہوگی اسی قدر فتنوں اور شہوتوں سے حفاظت ہوگی، اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایمان کی محبت ڈال دے گا اور ایمان سے اس کے دل کو مزین کر دے گا۔ اسی طرح ایسے دل والا انسان کبھی فساد و بگاڑ پیدا کرنے والوں کی راہ پر بھی نہیں چلے گا، بلکہ وہ مامون و محفوظ ہوگا، معاشرے کے امن و امان میں اپنا کردار ادا کرے گا، کیونکہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہی وہ صفت ہے جس سے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا متصف تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو پروردگار عالم اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے، مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے، اللہ عظیم عظمت والے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تم سب بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، یقیناً وہ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی تعریفوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جس مالک نے مومنوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو چنے ہوئے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آل اور صحابہ کرام پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دل کا خوف و ڈر مخلوقات پر رحم و کرم کرنے اور دوسروں کو شدت و سختی کے باوجود لطف و نرمی کا معاملہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور یہ انسان کو رحمت الہی کا مستحق بھی بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، نیز یہ بھی فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ لوگوں، اللہ رب العزت مالک کائنات نے اپنی کتاب میں تمہیں حکم دیا ہے اللہ کے بندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، اللہ اور اس کے فرشتے ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور